حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پانچ کام تم یس میں کم شرم گھس کرنس مز اگر ہو سکے تو ان 5 کاموں کو بے شرم ہو کے کرنا چاہیے. اگر انسان ان 5 کاموں سے شرما جائے تو اس کی آخرت اور اس کا دنیا بھی برباد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں علی کا شہر ہوں اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ اس کا دروازہ. وہ کوئی بھی علم نہیں ہے جو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کو پتہ نہ ہو. یہ فرمایا ہے ہماری دنیا کے سب سے بڑے لیڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ جب بھی ممبر پہ بیٹھتے تھے تو ہمیشہ پوچھتے تھے کہ کون سا سوال ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہو. ایک بار حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ ممبر پہ بیٹھے تھے تو اس کو ایک شخص پہ نظر پڑ گئی جو اپنے پھٹے کپڑوں کو چھپا رہا تھا, شرما رہا تھا. جب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کو اس پہ نظر پڑ گئی تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 5 کاموں میں انسان کو کبھی شرم نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ شرم کرے گا تو اس کی آخرت اور دنیا دونوں برباد ہوتی ہے. اور اس میں پہلا عالم یس مز فرمو کہ ات چیزس مز گژھِ شرم کریں زن. اگر کٲنٛسہِ بڑٕ مول موج چھُ سُہ چھُ تٔمِس پٮ۪ٹھ شرمند گژھان. سُہ چھُ وَنان أمِس چھِنہٕ میٛانٮ۪ن دوستن منٛز تگان کتھ کرٕنۍ, یہِ چھُنہٕ ماڈٲرن کتھ کران کِہیٖنۍ, أمِس چھُنہٕ پۄشاک آسان ٹھیٖک لٲگِتھ. ییٚمہِ ساتہٕ میٛانٮ۪ن ماڈٲرن پژھٮ۪ن منٛز چھُ اژان بہٕ چھُس شرمند گژھان. اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یُس نہٕ پننِس مٲلِس ماجہِ پٮ۪ٹھ گژھِ شرمند زٕہٕنۍ سُہ آسہِ فخر کران. سُہ چھُ اکھ چھُ أمِس بچس سُہ نیک اولاد پگاہ سوزان, سُہ تہِ چھُ أمِس یِتھے کٔنۍ چھُ سُہ تہِ أمِس پٮ۪ٹھ فخر کران. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس شخص کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ کس دروازے سے جنت میں جانا چاہتے ہو. جس دروازے سے وہ چاہے, جس دروازے سے اس کا من چاہے جنت میں جانے کے لیے وہ جنت میں جائے گا. اسی لیے اپنے ماں باپ پر فخر کرو, اپنے بوڑھے ماں باپ پر فخر کرو. آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو. نمبر 2, اگر اس کانٛسہِ پونٛسہٕ دِوان اس میں شرم مت کرنا. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان اگر تُہۍ کٲنٛسہِ اُدھار دِیِو پتہٕ تٔمِس مانگنس منٛز چھِ اَسہِ شرم گژھان. اگر أسۍ کٲنٛسہِ دوستس آسان پونٛسہٕ دِتمٕتۍ وۄزُم, اگر أسۍ کٲنٛسہِ رشتہٕ دارس آسان پونٛسہٕ دِتمٕتۍ وۄزُم, تٔمِس مانگنس منٛز مہٕ کٔرِو شرم کِہیٖنۍ. اگر تُہۍ یہِ شرم کٔروٕ ایک تو نہ وہ رشتہ رہتا ہے اور نہ آپ کے پیسے واپس آ جاتے ہیں. اس میں کبھی شرم نہ کرے, تب تک مانگو. یہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, تب تک وہ پیسے مانگو جب تک وہ آپ کے پاس نہ واپس آ جائے. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کا رشتہ بھی قائم رہتا ہے اور آپ کے پیسے بھی واپس آ جاتے ہیں. نمبر 3, حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ فرماوان کہ اگر ایک پائبند آس لگے پلون پہ پھٹے کپڑے پہنے ہوں گے تو ان پہ کبھی شرمندہ نہ ہو جائے. کیونکہ ہمارے یہ جو ہم پھٹے کپڑے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے بڑے اولیاء کرام کی نشانی ہے. تم تہ ٲسۍ لاگان پھٹے کپڑے, تمن تہ اوس پایونٛد آسان کٔرِتھ. اس لیے گژھِ نہٕ اتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ زٕہٕنۍ من چھُن کہِ مےٚ چھُ پلوس کُنہِ جایہِ پایونٛد کٔرِتھ, اتھ چھِ دٔج لٲگِتھ یا یہ چھُ پھُٹمُت. اس کو کبھی چھپانا نہیں چاہیے اور کبھی بھی کسی بھی محفل میں اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں پہ کبھی شرمندہ نہ ہو جائے. کیونکہ یہ ہمارے دنیا کے سب سے بڑے پرسنالٹی, سب سے بڑے لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے بڑے اولیاء کرام کی نشانی ہے. وہ بھی پھٹے ہوئے کپڑے پایونٛد دار پلو ٲسۍ تِم لاگان. نمبر 4, کھانا مانگنا. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تُہۍ بۄچھِ لگِوٕ کُنہِ ساتہٕ کھانا مانگنے میں کبھی شرمندگی محسوس نہ کرے. اگر تُہۍ کُنہِ ساتہٕ بۄچھِ آسِوٕ لٔجمٕژ, أسۍ چھِ کُنہِ ساتہٕ رشتہٕ دار سُنٛد گژھان اور اگر سُہ تور تہِ وَنہِ تُہۍ کھیٚیِو بتہٕ مگر أسۍ چھِ اپُز وَنان اَسہِ چھُ کھیوٚمُت, کیونکہ ہم اس میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں. چاہے آپ کا دوست ہو, چاہے آپ کا رشتہ دار ہو, چاہے کوئی بڑا آدمی ہو, اگر آپ کو بھوک لگے, اگر وہ بتائے گا بھی نہیں کہ آپ کھانا کھانا چاہتے ہو, اس کو یہی سے بتانا چاہیے کہ مجھے بھوک لگی ہے, میں کھانا کھانا چاہتا ہوں. ایسا بندہ کبھی اپنی صحت کو
صحت پر ذہنی پیواں اثر اور اس میں کبھی شرمندگی نہیں کرنی چاہیے. کھانا مانگنے میں اور کھانا کھانے میں کبھی شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے. یہ فرمان ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کا. نمبر 5، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کبھی بھی ذہنی گژھن اگر ایسے کانٛہہ غریب دوست آسی یا کانٛہہ غریب رشتہ دار آسی تمن پر شرمندگی کریں یا تمن پر انفیریئر سمجھن اور تمن نش ژلن. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ غریب دوست سے کبھی شرمندگی نہیں کرنی چاہیے نہ غریب رشتہ دار کے. اگر آپ کا کل برا وقت آ جائے یمے غریب دوست ٹھیک ہے ات مجبوری مز ات غمس مز ات کن تہ ایڈورسٹی مز تو صرف سپورٹ دِوان تہ یہ غریب دوست یا غریب رشتہ دار. اسی لیے کبھی بھی ایسے جو آپ کا دوست غریب ہو یا آپ کا کوئی رشتہ دار غریب ہو تو اس پہ کبھی شرمندہ نہ ہونا چاہیے. نمبر 6، اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو اس کو پوچھنے میں کبھی شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب آپ کا سوال ہو چاہے آپ کو کسی بچے سے پوچھنا چاہیے، بوڑھے سے پوچھنا چاہیے، کسی بڑے آدمی سے پوچھنا چاہیے، کسی ٹیچر سے پوچھنا چاہیے جس کے پاس علم ہو، آپ وہ سوال جب تک آپ کو اس سوال کا جواب نہ ملے تب تک اس کو آپ پوچھنے میں کبھی شرمندگی نہ کریں. چاہے آپ کو اپنے سے چھوٹے سے پوچھنا چاہیے، چاہے آپ کو بچے سے اس کا جواب مل جائے، لیکن کبھی بھی سوال پوچھنے میں جب تک آپ کو اس کا پرفیکٹ آنسر نہ ملے کبھی بھی اس چیز میں شرمندگی